حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نکتا ہے وحدت حسین ہے، ہر طبقے بشر کی ضرورت حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد عجل فرجہ، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آياتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم، خدا نمسان نے جہاں ہمیں دنیا کی اور بہت ساری نعمتیں نصیب فرمائی ہیں، ایسی نعمت نصیب کی ہے جو دنیا میں محدود نہیں ہے، دنیا میں بھی کام آتی ہے، قبر میں بھی کام آتی ہے، حشر میں بھی کام آتی ہے، پل صراط پہ بھی کام آتی ہے۔ جب تک زندگی ہے حب حسین کام آئے گا، ابدی ہے، تاثیر بھی عجیب ہے۔ بڑے بڑے عرفاء اس سے عاجز ہیں کہ بیان کر پائیں کہ امام حسین کے ذکر کا اثر کیا ہے انسانوں کے اوپر، اس کی جزا کیا ہے۔ خدا نمسان نے یہ عظیم الشان نعمت ہمیں سستے میں دے دی، کسی خاندان میں پیدا ہوئے، اس خاندان سے نصیب ہوگا۔ اب جبکہ نعمت اس نے ہمیں اتنی ارزاں دی ہے، یقیناً سوال بھی کرے گا کہ میں تمہیں یہ امانت دی تھی ذکر امام حسین کی، تم نے اس کو کس طریقے سے اگلی نسل تک پہنچایا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا اس امانت کے اندر ایمانداری کے ساتھ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما، خدایا اس امانت کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما، خدایا ہمیں اور ہماری نسلوں کو قیامت تک اہل بیت کے جانثاروں میں قرار فرما، خدایا ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کی مغفرت، بیماروں کی شفا یابی، فتنہ و فساد سے امن و امان، ظہور میں تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ پروردگار عالم نے ہر انسان کو اس کی ظرفیت کے حساب سے نوازا ہے۔ ایک انسان کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جہاں پہ خدا نے خلق کیا، اس میں خدا نے تفریق نہیں کی، انسانوں کو ایک جیسا خلق کیا،
اور اس کے بعد انسان کے سامنے میدان رکھیں. طاقتیں توانائیوں میں فرق ہے، صلاحیتوں میں فرق ہے، لیکن خدا کا جو نظام عدل ہے وہ جس کو جس کم توانائی کے ساتھ خلق کرتا ہے تو اس کے انعام کو بڑھا دیتا ہے. مثلا اگر فرض فرمائیے کہ کسی کو خدا متعال نے ایسے جگہ کے اوپر بھیجا ہے جہاں پر پہلے سے ہدایت موجود ہے، راستے کے اوپر چلنا آسان ہے، صحیح راستے کے اوپر چلنا، تو خدا متعال پھر حساب میں سختی کرے گا اس کے ساتھ. اس کے مقابلے میں کوئی شخص ہو کہ جو ایسے علاقے میں ہو، ایسے حالات میں ہو جہاں پر ہدایت پہ چلنا سخت ہو، ایک ایک قدم اٹھانا مشکل بنتا ہو، تو ظاہر ہے پھر اس سے خدا متعال کسی اور طرح حساب کرے گا. اب ان حالات میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں جو خدا نے موقع نصیب کیا ہے، یہ موقع کیا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا نے ہم لوگوں کے لیے کوئی خاص ہدف نہ رکھا ہو. پوری انسانیت کے لیے ہدف ہے، ایک مجموعی ہدف ہے پوری انسانیت کے لیے، لیکن یہ جو پوری انسانیت میں 7 ارب انسان ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ ان 7 ارب میں کسی ایک کو خدا نے فضول خلق کر دیا؟ نعوذ باللہ تعالی. ظاہر ہے کہ ممکن نہیں. خدا تعالی کے پاس حکمت ہے. ایک کارخانے میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر کچھ چیزیں بنا دی جائیں جس کا پتہ نہیں ہوگا کیا ہوگا، اس کا بکے گا نہیں بکے گا، ایکسٹرا بن گیا. اللہ کے نظام میں تو پاسبل نہیں ہے. اگر اللہ کے نظام میں ممکن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو خدا نے ہمیں 30-40 سال 60-70 سال زندگی دی ہے، ان سب کے پیچھے خدا کا کوئی ہدف ہے. وہ کیا ہے؟ زندگیاں تو ہم لوگ کی گزر جائیں گی. ظاہر ہے کہ اب جب کہ آئے ہیں اور خدا متعال نے مادی رزق کا وعدہ بھی کیا ہوا ہے، تو کائنات میں بہت کم لوگ ہیں جو بھوک و پیاس سے کسی وجہ سے مرتے ہیں. زیادہ تر زندہ رہتے ہیں. زندہ رہتے ہیں تو جسم بڑھتا رہتا ہے، کھاتے رہتے ہیں، جسم بڑھتا رہتا ہے، لیکن اصل کام کیا ہے کہ بھائی خلق کس کام کے لیے ہوئے تھے، وہ ہوا یا نہیں ہوا ہے. اب اس کے اندر جو بہت بڑی ایک مشکل ہے ہمارے سامنے، وہ یہ کہ وہ گراؤنڈ، وہ فاؤنڈیشن جس کے اوپر یہ پوری بلڈنگ کھڑی ہے، اس کو ہم درک کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہ. آپ نے یقیناً یہ احساس کیا ہوگا. الحمدللہ آج کل ظاہر کے ٹرانسپورٹیشن کے وسائل کافی فراہم ہوئے ہیں تو لوگ زیارتوں پہ بہت جاتے ہیں، اور ہم اور آپ الحمدللہ سبھی کہیں نہ کہیں زیارات پہ جانے کا شرف حاصل کر چکے ہیں. تو جب آپ مثلا کسی زیارتگاہ پہ پہنچتے ہیں، فرض کریں گے مشہد مقدس تشریف لے گئے، قم مقدس تشریف لے گئے، نجف اشرف، کربلا معلی یا دوسرے روضات مقدسہ ہیں، جب آپ وہاں جاتے ہیں وہاں ایک ماحول ہوتا ہے. اس ماحول کا اپنا ایک جسے کو کہتے ہیں نا اورا ہوتا ہے، ایک اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے. اچھا آپ اس کے اندر مشغول رہتے ہیں مثلا 3 دن 5 دن 8 دن 10 دن، اور جب اس سے باہر نکلتے ہیں بالکل زندگی مختلف ہوتی ہے. یا مثال کے طور پر حتیٰ جب آپ مثلا کربلا میں ہیں، مشہد میں ہیں، نجف میں ہیں، آپ روزے کے اندر جائیے دنیا کوئی اور ہے، باہر آئیے دنیا کوئی اور ہے. صحیح؟ اچھا اس میں سے اصلی والی کون سی ہے؟ کون سی اصلی ہے؟ وہ جو اندر ہے. اور وہ کتنی دیر ساتھ رہتی ہے؟ کچھ لمحے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری اصلی بن جائے، ہم لوگ اس میں زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہماری جو دماغ کی بنیادیں ہیں ان کی بنیادوں کے اوپر ہمارا دماغ چلنا شروع ہو جائے. یہ ایک مشکل کام ہے. اس کی مثال عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. یہ جو دنیا میں مارکیٹنگ ہوتی ہے، اس مارکیٹنگ کے اندر ان لوگوں نے ایک انسان کو سوچا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی ایک ایسا انسان ہے جس کو یہ لوگ مادہ پسند، مادہ پرست انسان جس طرح جانتے ہیں، اس کو دیکھ کے یہ مارکیٹنگ کرتے ہیں، پلاننگز کرتے ہیں، ساری چیزیں. تقریباً ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کام کریں گے تو اس بندے نے خریدنا ہی خریدنا. ٹارگٹ آڈینس بنا لیتے ہیں، ٹارگٹ آڈینس کے اوپر یہ محنت کریں گے، اتنا پیسہ لگائیں گے، بکنا ہی بکنا ہے، خریدنا ہی خریدنا ہے. اس انسان میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ ان کے پروپیگنڈے کو جھیل سکے، نہیں جھیل پائے گا، تو وہ کر لیں گے. اچھا بعض اوقات شکست کھا جاتے ہیں.
کسی انسان کے سامنے شکست کھا جاتے ہیں، کچھ بھی کر لیتے ہیں، وہ نہیں کرتا ہے. کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس کا جو مینٹل ڈیولپمنٹ ہے وہ اس انسان سے بالکل مختلف ہے جو انہوں نے کنسیڈر کیا ہوا ہوتا ہے. انہوں نے ایک انسان سوچا ہوا ہے، یہ انسان وہ نہیں ہے جو انہوں نے سوچا ہوا ہے. ابھی جو شیطان کا حملہ ہوتا ہے ایک گراؤنڈ کے اوپر ہوتا ہے. شیطان ایک خاص قسم کے انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے، اس کے اوپر اپنا حملہ کرتا ہے، اس کے اوپر اپنی انویسٹمنٹ کرتا ہے، اور نہج البلاغہ کے الفاظ کے مطابق اتنا اس کو اپنا اسیر بنا دیتا ہے، اپنا زندانی بنا لیتا ہے، قیدی بنا لیتا ہے کہ اس کے سینے میں شیطان اپنے انڈے بچے دیتا ہے. یعنی اس کا سینہ شیطان کے ارادے پہ دھڑک رہا ہوتا ہے، شیطان کے لیے اتنا یہ غرق ہو جاتا ہے. تو یہ کہاں ہوتا ہے یہ گراؤنڈ جہاں پہ یہ بھی کام کر لیتا ہے؟ اچھا، بہت سارے انسانوں کو شیطان ہاتھ بھی نہیں لگا پاتا. خدا تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے مخلص بندے ہیں اس پر شیطان کا کوئی حربہ نہیں چلے گا. تو وہ حربہ کیوں نہیں چلے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان دو حربے استعمال کرتا ہے، ایک لالچ کا، دوسرا خوف کا. اگر کوئی انسان ایسا ہو جس نے اپنے مینٹل ایٹیٹیوڈ سے، مینٹل ڈیولپمنٹ سے، اسپریچول ڈیولپمنٹ سے لالچ اور خوف کو شکست دے دی ہو، پھر شیطان کا کوئی حربہ چلے گا اس کے اوپر؟ اب نہیں چلے گا، اب معاملہ ختم ہو گیا. یہ جو ہم لوگوں کی زندگی ہے یہ مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں بھاگ دوڑ میں لگی ہوئی ہے. بھاگ دوڑ کس بات کی؟ پازیٹیو سینس میں عرض کر رہا ہوں. بھاگ دوڑ اس بات کی صبح کو اللہ کی بندگی میں ایک کام کرتے ہیں، دوپہر تک آتے آتے ایک خراب کر دیتے ہیں، پھر شام تک آتے آتے ایک کام کرتے ہیں، اگلے دن پھر کوئی معاملہ کھڑا کر دیتے ہیں. جو حدیث معراج میں اس کی مثال موجود ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. حدیث معراج میں مثال میں فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ایک موقع کے اوپر دیکھا جو آخرت کا ایک منظر. معراج میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر آخرت کے مختلف مناظر اللہ کے نبی نے بیان کیے ہیں. یہ بھی ایک عجیب چیز ہے کہ کیوں ایسا ہوا. مثلا کیا نبی سے کوئی چیز چھپی ہوئی تھی جو وہاں جا کے نظر آئی؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہوتا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص مسلسل دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن بتانے کے لیے کوئی موقع چاہیے ہوتا ہے کہ مثلا کیوں بتائے. یوں ہی بتائے تو مثلا اہمیت نہیں بن پاتی بعض اوقات، تو ایک علیحدہ معاملہ ہے. تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کچھ جگہ پر، کسی جگہ کے اوپر ایک فصل اگتی ہے، بھرپور ہو جاتی ہے، پھلنے پھولنے لگتی ہے، پھر اچانک اس میں آگ لگ جاتی ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اسی جگہ پر جو برباد ہو گئی تھی، بیابان ہو گئی تھی، پھر دوبارہ ایک فصل لگتی ہے، پھر دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد اس میں آگ لگ جاتی ہے. تو حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ فرماتے ہیں یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں. یہ لوگ نیک کام انجام دیتے ہیں، مثلا ایک ریاکاری کا تصور لاتے ہیں، سب کو آگ لگا دیتے ہیں. پھر کوئی ایک نیک کام انجام دیتے ہیں، پھر ان کو جزا ملنا شروع ہوتی ہے، پھر برباد کر دیتے ہیں، پھر کچھ اور سوچ لیتے ہیں. تو ہم لوگوں کے پاس یہ پکڑ دھکڑ چل رہی ہے. صبح کو ایک کام کر لیا، دوپہر کو ایک خرابی آ گئی، پھر دوبارہ ایک کام کر لیا، پھر ایک مشکل آ گئی. حل کہاں پر ہے اس کا؟ بوڑھے ہو گئے اب تو کہ بھئی انسان سوچے آخر کسی کے پاس زندگی ہو کوئی حضرت نوح کی تو شاید یہ بات چل جائے. اب تو بوڑھے ہو رہے، مرنے کے نزدیک آ رہے ہیں، اب کیا پتہ کب موت آنے والی ہے. تو یہ کب تک چلے گا ایسے کہ بھئی ایک کام صحیح کرو دوسرا غلط کرو، پھر پتہ نہیں اب وہ پیچھے کیا ہوا، بالآخر باٹم لائن میں کچھ بچا یا نہیں بچا. اس کا حل کہاں پر ہے؟ اس کا حل ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ابھی تک، حل یہ ہے کہ آپ کی اور میری اورینٹیشن ایک دفعہ اس پر ہو جائے جس پہ وہ ہمارے دماغ کو چاہتے ہیں کہ دیکھیں. اب وہ اورینٹیشن کہاں پر ہے؟ یہ مختلف اقوال کے اندر نظر آتی ہے. یہ جو اقوال اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بیان ہوئے ہیں، قرآن کریم کی آیات ہیں، ان کے اندر وہ دید نظر آتی ہے کہ تمہیں ایسے دیکھنا چاہیے چیزوں کو. اچھا، اب ہم لوگ کے ساتھ ایک اور مشکل ہے کہ ہم لوگ ہیں، معذرت کے ساتھ تھوڑی سی سخت بات ہے، ہم لوگ ہیں پیدائشی مسلمان. پیدائشی مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم نے اسلام کو لینے میں، ایمان کو سمجھنے میں وہ مشقت نہیں اٹھائی جو کسی اور نے اٹھائی. تو مثلا کسی کو محنت کرنی پڑی ہے دین سمجھنے میں. ہم پیدائشی تھے، ہمیں ابا نے کہہ دیا، اماں نے کہہ دیا بھئی ایک اللہ ہے، ٹھیک ہے بھئی ایک اللہ ہے. اب کبھی یہ ایکسپلور ہی نہیں کیا کہ بھئی خدا کا ایک ہونے کا مطلب کیا ہوا. یا مثلا ہم سے کہہ دیا بھئی 5 اصول دین ہیں تو اس میں ایک قیامت بھی ہے، چلو مان لیا قیامت ہے.
اچھا وہ بھی قیامت کہا ہمیں، وہ جو میں معمولاً عرض کرتا ہوں آخرت ہی کہتے تھے، پانچواں جو اصول دین تھا، یا اس کو وہ کہتے جو عربی میں تھا بازگشت واپسی، یا وہ کہتے یا آخرت کہتے. یہ جو قیامت کہا تو وہ تو اردو میں قیامت ایک سٹیج ہوتا ہے، وہ بھی ابھی نہیں آئی ہے. تو پانچواں اصول دین کہاں گیا پھر؟ یہ پانچواں اصول دین زندگی کا حصہ ہے. اصول دین نہیں بنیں گے نا اگر یہ اصول کا تو مطلب ہوتا ہے ستون ہے. بھئی اگر ابھی زندگی میں نہیں ہے تو ستون کہاں ہے پھر؟ میری تو بلڈنگ چل رہی ہے، جو ستون نہیں ہوا. ستون تو ہوتا وہی ہے جس کے بغیر بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے. تو قیامت ابھی آئی ہے کیا؟ نہیں آئی ہے. تو یہ کیسا اصول دین ہے بھائی؟ اس کی وجہ یہ کہ اردو میں ٹرانسلیشن صحیح نہیں ہوا. اس کا ٹرانسلیشن یا تو ہونا چاہیے تھا معاد، جیسے عربی اور فارسی میں استعمال ہوتا ہے. معاد کا مطلب کیا ہے؟ واپسی. وہ ہمیشہ ہے، ابھی بھی چل رہی ہے. یا اس کا مطلب ہونا چاہیے تھا آخرت. آخرت بھی ہمیشہ ہے. وہ کیسے؟ وہ ابھی بھی چل رہی ہے. یہ جو آپ کے اور میرے پیچھے چلنے والی دنیا ہے جو ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتی، بعض لوگوں کو نظر آتی ہے، اہل بیت کبھی کبھی دکھاتے ہیں، تو یہ ابھی چل رہی ہے یا بعد میں بنے گی؟ ابھی چل رہی ہے. وہ نظر آ رہی ہے؟ نہیں نظر آ رہی، اس لیے تو اس کو آخرت کہتے ہیں. دوسری والی کہ وہ ابھی نظر نہیں آتی. مثلا فرشتے دنیا کا حصہ ہیں یا آخرت کا حصہ ہے؟ کمپلیکیٹڈ ہو گیا کہ بھئی دونوں میں، دنیا میں بھی ہیں آخرت میں بھی ہیں. تو پھر وہ ابھی ہیں یا نہیں ہیں؟ ابھی ہیں تو وہ تو آخرت اس کا مطلب ہے. اگر آخرت کا مطلب دی اینڈ ہے تو پھر وہ جو فرشتے آخرت کا حصہ ہیں وہ ابھی کیسے ہیں پھر؟ دوسری بات یہ کہ آپ کی روح دنیا کی ہے یا آخرت کی ہے؟ دونوں کی ہے. تو پھر ابھی ہے یا نہیں ہے؟ ابھی ہے. تو پھر آخرت کا مطلب دی اینڈ کہاں ہوا؟ آخرت کا مطلب کیا بنے گا پھر اس سینس میں؟ اس سینس میں آخرت کا مطلب ہوگا وہ جو دوسری والی ہے. یہ دنیا ہے مادی دنیا، اس کے پیچھے ایک اور دنیا چل رہی ہے. وہ اصول دین میں ہے کہ آپ اس دنیا کو نہیں بھلائیے گا، وہ آپ کا اصول دین ہے. قیامت تو ایک سٹیج ہے اس بہت لمبے عمل کا. قیامت ایک سٹیج ہے. وہ جو دوسری ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا یہ دین کے کاموں میں اہم ترین کاموں میں سے ایک ہے. اب اس کا اثر کیا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ نہج البلاغہ سے ایک خطبہ عرض کروں گا اور اس کے اوپر چند نکات. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. کل آپ کی خدمت میں وہ روایت عرض کی تھی کہ جس میں امام نے فرمایا تھا کہ تم لوگ آخرت کے لیے خلق ہوئے ہو، دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو تم دیکھ رہے ہو آنکھوں سے تمہیں نظر آ رہا ہے کہ تم یہاں پر ہو، لیکن یہاں کے بندے نہیں ہو. تم بندے کہیں اور کے ہو. تو مثال کے طور پر ایک اور روایت میں امام نے فرمایا کھونو ابناء الآخرہ. ابنا کہتے ہیں ویسے بیٹے کو، ابن بیٹے کو کہتے ہیں، ابنا پلورل ہے اس کا جمع. فرمایا کھونو ابناء الآخرہ، تم لوگ آخرت کے بیٹے بنو. صحیح ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ بھائی کسی کو کسی سے منسوب کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اس کی اولاد ہے، اس کی اولاد ہے. تو ہم دنیا کی اولاد ہیں یا آخرت کی اولاد ہیں؟ اپنے عمل میں دنیا کی اولاد ہیں اور حقیقت میں آخرت کی اولاد ہیں. یہ ہمارا کانٹرڈکشن ہے. اصل جو ہماری مشکل ہے، جو ساری باتوں کے اوپر بھاری پڑ رہی ہے، وہ یہ مشکل ہے. عمل ہمارے اہل دنیا ہیں اور حقیقت ہماری اہل آخرت. اگر کسی انسان کے دماغ میں، عقل میں، دلیل سے یا خدا نے متعال کی دی ہوئی طرف سے ہدایت سے، کوئی کشف و مکاشف شہود سے یہ بات اس کے لیے ثابت ہو جائے کہ بھائی میں دنیا کا بندہ نہیں ہوں، میں آخرت کا بندہ ہوں، اس کی زندگی میں مشکل حل ہو جائے گی. اب یہ میں اور آپ کتنی جلدی یہ کام کر لیں یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے. اچھا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ نہیں کریں گے تو جب مریں گے تو پھر تو قبول کرنا ہی پڑے گا، پھر تو معاملہ دنیا ختم ہو چکی ہوگی نا. لیکن صرف ایک مشکل ہے، آپ کو جو بونس ٹائم ملا تھا یہ مس ہو گیا.
اب جو کام یہاں 50-60 سال میں ہونا تھا اب وہاں گھسٹ گھسٹ کے پٹ پٹ کے رو رو کے ہوگا، اور پتہ نہیں 50,000 سال لگائے گا یا 5 لاکھ سال لگائے گا، اللہ جانتا ہے کتنا لگائے گا۔ یہاں پہ کام ہونا تھا، تو اصل کام کیا ہے؟ اصل کام یہ اس حقیقت کو پہچاننا۔ اب اس حقیقت کو انہوں نے مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے، مختلف اصطلاحات میں بیان کیا ہے۔ اچھا یہ ذرا سا یہاں پہ سنبھالیے گا، ہم لوگوں کا کام کیا ہے؟ میں واقعاً بعض اوقات سوچتا ہوں میرے جیسا آدمی بولنے والا کیا بولے اب، تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ ہمارا کام شاید یہ ہے کہ جو وہاں پر ایران میں، نجف میں، پاکستان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اچھا ہم لوگ کہیں نہ کہیں اتفاق سے، حادثے سے، اللہ کے بہر المنصوبے کے تحت ان لوگوں کے ساتھ کسی نہ کسی کنیکشن میں آ گئے، درس ان کا لے لیا، کتاب پڑھ لی، ملاقات ہو گئی، کوئی بھی معاملہ ہو گیا، ان کے ذریعے کنیکشن میں آ گئے۔ اب ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ جو ان سے ہمیں کنیکشن دیا ہے خدا نے، اس کو یہاں ڈیلیور کرو۔ مجھے سمجھ میں آیا ہمارا صرف یہی کام ہے اور کوئی کام نہیں ہے۔ مثلا آپ نے المیزان پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی ہے، عربی میں تھی، مثلا اردو میں ٹرانسلیشن بھی ایک ہی جلد ہوئی، پھر کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، کتاب تھوڑی بھاری ہے، تھوڑی سخت کتاب ہے، مثلا ہم نے تھوڑے سے صفحے پڑھ لیے اس کے، اب کام کیا بنا؟ کام یہ بنا کہ المیزان کے مصنف ہیں علامہ محمد حسین طباطبائی علی اللہ مقامہ الشریف، عارف بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محقق بھی ہیں، یہ بندے ان کو نام سے پہچانتے ہیں، ان کی عزت بھی کرتے ہیں، صرف ان کے پاس مشکل یہ ہے کہ ان کے پاس میزان نہیں آئی ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہوگا؟ ہمارا کام یہ ہوگا کہ بھائی تم پل بن جاؤ، تھوڑا سا وہاں سے سیکھ لو اور یہاں پہ بول دو۔ اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے کیا؟ میرا نہیں خیال، اس کے علاوہ کوئی کام سمجھ میں نہیں آتا۔ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ کرنے کا کام ہے کہ بھئی وہاں پہ، یہاں پہ کچھ لوگوں نے اللہ کی معرفت حاصل کی ہے، شناخت حاصل کی ہے، آپ کسی بھی وجہ سے کوئی بات سن پائے، تو اب جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو ہم سنتے ہیں، پھر میں جملہ توڑ رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، یہ جو ہم سنتے ہیں تو بعض چیزیں تو ایسی سنتے ہیں جن کو سن کر ٹھیک ہے دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ایک بات سنی، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سن کے انسان کہتا ہے کہ آج کچھ سننے کو ملا ہے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں، آپ نے ایک کتاب پڑھی، ایک کتاب پڑھتے ہیں کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ایک کتاب پڑھی، لیکن ایک کتاب میں ایک صفحے کے اوپر ایک پوائنٹ آتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ کام کی بات تھی، یہ کام کی بات تھی۔ ابھی یہ جو میں خطبہ پڑھ رہا ہوں یہ وہ کام کی بات تھی جو میں نے آیت اللہ جوادی عاملی کے ایک لیکچر میں سنی تھی، ان کی تفسیر کا تھا یا میرے خیال میں تفسیر کا ہی تھا، اس میں انہوں نے نہج و بلاغہ کے اس خطبے کو بیان کیا تھا۔ اس وقت مجھے نہیں سمجھ میں آیا تھا کہ یہ خطبہ ہے، انہوں نے اتنی تیزی سے کہا، کئی دفعہ دہرایا بھی لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ خطبہ ہے، لیکن بعد میں نے دیکھا نہیں خطبہ ہے، اور وہ خطبہ کل اتفاقاً میں کہیں دیکھ رہا تھا تو مجھے نظر آ گیا، تو میں نے کہا کہ اچھا ہے کہ میں اس خطبے کو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک لفظ بہت مزے کا ہے، ایک لفظ میں اس میں ایک عجیب لطف ہے، صرف ایک مشکل ہے، ہم لوگوں نے الفاظ اتنے سن لیے ہیں کہ ہمیں الفاظ کی اہمیت ہی ختم ہو گئی، ہمارے ساتھ یہ مشکل ہو گئی۔ اچھا اب اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ یہ تھوڑا سا تحمل کریں، تھوڑا سا تحمل کریں، سمجھنے کی کوشش کریں اور لفظوں کو ضائع نہ کریں۔ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں 50 منٹ عرض کروں نا، اور آپ کا دماغ میرے 50 منٹ سے 20 منٹ سنیں، وہ بھی آپ نے اپنے اوپر ظلم کر لیا چلیے چل جائے گا۔ آپ 40 منٹ کاٹ دیں، چونکہ میں پتہ نہیں ادھر ادھر کی باتیں کروں گا جس میں 40 منٹ کاٹ لیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امام کے کلام میں ایک لفظ بھی مس کرنا ظلم ہے، نہیں مس کرنا چاہیے۔ اچھا ہم مس کرتے ہیں، آپ دیکھیے آپ نہج و بلاغہ پڑھ رہے ہوں گے، یوں ہی پڑھتے چلے جائیں گے تیزی تیزی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مس کر رہے ہیں نا، رکے کیوں نہیں رک رہے؟ ایک ایک لفظ پہ رکو، امام کا کلام ہے، قیمتی ہے، اگر قیمت نہیں ہوتی تو ارشاد ہی نہ فرماتے ہو، پھر خطبات ہیں یہ سارے، تو ہم لوگ مس کر دیتے ہیں۔ مس نہ کریں، تھوڑا تحمل کریں۔ اور پھر بس اس میں ایک بات اور اضافہ کر دوں، وہ یہ کہ دیکھو جو ہم نے مثلا بات کہی نا، اس میں اثر نہ ہو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، گناہ گار لوگ ہیں ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو امام کا کلام ہوتا ہے اس میں کلام کے علاوہ بھی ایک نورانیت ہوتی ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ وہ نورانیت میرے اور آپ کے دل کو ٹچ کرے،
پہلا مرحلہ. اس کے بعد وہ علم ٹچ کرے گا جو اس کلام کے اندر ہے. یہ دو مرحلے ذرا غور فرمائیے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل عجل فرج. میں اپنے ذہن میں سوچا تھا ابھی آپ جب درود پڑھ رہے تھے میں بھی درود پڑھ رہا تھا کہ یہ بات کہنی کیسے ہے کہ یہ الفاظ ہیں نا ان کے اندر ایک نورانیت ہے, ان کے اندر کوئی چیز ہے جو لفظ کے میسج کے علاوہ ہے, لفظ کے میسج کے علاوہ ہے. وہ کیسے؟ ایک بندہ خدا تھا, وہ نابینا تھا, آنکھیں نہیں تھیں اس کی, اور وہ جناب علی بہت زیادہ قرآن کریم سے اس کو عشق تھا, لیکن مشکل اس کے ساتھ یہ تھی کہ نابینا تھا. تو اس کے نہیں, مجھے کنفیوز ہو گیا, یہ آدمی جاہل تھا, یعنی پڑھا لکھا نہیں تھا, اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا, لیکن قرآن کریم کی بہت خواہش تھی کہ قرآن کریم پڑھوں, لیکن اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. تو بڑی خواہش تھی کہ کاش مجھے پڑھنا لکھنا آتا ہوتا, میں قرآن پڑھتا. تو وہ ایک امام زادے ہیں ایران میں, ان کے روضے پہ گیا, اس کے محلے میں تھے, تو وہاں پہ جا کے بہت رویا. اور وہ جگہ بھی کنفرم ہے, آیت اللہ دستگیر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے اوپر شاید آیت اللہ عظمہ بروجردی نے تحقیق بھی کروائی کہ بھئی یہ سچا ہے نہیں, وہ اس بندے کو بھی بلوایا. آیت اللہ مرشی نجفی نے, بروجردی نے یا مرشی نجفی کسی ایک نے بلا کر اس کو پوچھا کہ بھئی یہ بندہ سچ ہے یا نہیں. تو واقعہ اس کا مطلب ہے اوتھینٹک ہے, اس کو انہوں نے پکڑ لیا. وہ بندہ خدا اپنے گیا ان کے امام زادے کی مقبرے کے اوپر, وہاں جا کے اس نے خوب التماس کی وقت کے امام سے کہ مولا مجھے قرآن پڑھنا سکھا دیں. تو وہ کہنے لگا کہ میں وہیں پہ تھا, اور پھر مجھے تھوڑی سی ایک جیسے نیند سی آ گئی. یہ جو نیند سی آتی ہے نا, یہ ایک بڑی عجیب بات ہے, اس کو کہنا ذرا سخت ہے. یہ سوتا نہیں ہے بندہ, یہ جاگتا ہوتا ہے. اس کو بتانا طریقہ ایک ہی رہ جاتا ہے کہ بولے نیند سی آئی. یہ جو آپ سنتے نا امام مثلا کربلا کی طرف گامزن تھے, سواری کے اوپر تھوڑی دیر نیند سی آئی, یہ وہ نیند نہیں ہوتی جو ہم کہتے ہیں نیند آئی. یا مثلا مولا امیر مومنین کربلا سے تشریف فرما تھے, تھوڑی دیر نیند سی, یہ نیند وہ نہیں ہوتی جو ہم نیند میں جاتے ہیں, یہ کچھ اور ہوتا ہے. یہ کوئی ایک اور نیند ہے جو ان کو آتی ہے. تو اس کو ایسی نیند سی آئی تو اس نے دیکھا امام تشریف فرما ہے. امام نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہنے کا میں چاہتا ہوں میں قرآن پڑھوں. کہا ٹھیک ہے. سمجھنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں مولا پڑھ لوں کافی ہے. تو وہ مرجع تقلید بعد میں کہہ رہے تھے کہ عقل مند اگر کہہ دیتا کہ مجھے سمجھنا بھی ہے, اتنی اچھی تفسیر بن جاتی. اس نے بھی پتہ نہیں کیا کیا, اس نے کہا نہیں مولا پڑھ لوں کافی ہے. تو مولا نے کہا ٹھیک ہے. اس کو قرآن کریم, وہ اٹھا, اس کو قرآن کریم حفظ تھا, اور قرآن کریم جناب علی وہ پڑھ رہا تھا سارے کام. اس کے بعد اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے قرآن کریم لکھائی میں, پہلے اب تو خیر پرنٹڈ ہوتا ہے, پہلے تو ہاتھ سے لکھا جاتا تھا. تو اب ایک آدمی ہاتھ سے لکھ رہا ہے تو ہاتھ سے وہ قرآن لکھا ہے تو خط وہی ہے, غیر قرآن لکھے تب بھی خط وہی ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک کتاب لے کر آئے جس میں بالکل قرآن کے رسم الخط میں کتاب لکھی ہوئی تھی, بیچ میں ایک ایک دو دو لائنوں میں قرآن تھا. جیسے عربی میں ہوتا ہے مثلا ایک پوری کتاب لکھی ہوئی ہے, بیچ میں ایک آدھ جگہ قرآن کریم کی آیت بھی آئی ہے. تو وہ جاہل آدمی جہاں پہ قرآن تھا وہاں ہاتھ رکھ کے بتاتا تھا اتنا سا قرآن ہے اس میں, باقی الف بے نہیں جانتا تھا, اور رائٹنگ سملر رائٹنگ ہوتی تھی, لیکن وہ رکھ کے بتا دیتا تھا یہ قرآن. تو ان سے کہتے بھائی اس میں فرق کیا ہے؟ تو وہاں وہ بندہ خدا بولتا تھا, کہتا نہیں اس میں سے ایک لائٹ ہے, اس میں ایک نورانیت ہے, باقی میں نہیں ہے. ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ اس فیلڈ کے بندے نہیں ہیں, ہمیں وہ نورانیت سمجھ میں نہیں آتی, لیکن انکار مت کرو. بہت ساری حقیقتیں ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ پاتے, لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ انکار بھی کر؟ نہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نہیں دیکھ پاتے. مثلا نہج البلاغہ میں روشنائی نورانیت ہے یا نہیں ہے؟ ہوگی, امام کا کلام ہے, یہ بغیر نورانیت کے نہیں ہوگا. تو کوشش کریں کہ جب ہم یہ پڑھ رہے ہوں تو پہلے وہ نورانیت ہمیں ٹچ کر لے, اس کو ٹچ کروائیں. جب یہ نورانیت ٹچ کرے گی دل کو تو پھر اس میں علم بھی پیچھے خود بخود آئے گا, ورنہ صرف رٹا آئے گا, پھر علم نہیں آئے گا. رٹ لے گا کوئی بندہ لیکن علم نہیں آئے گا. تو کوشش کرنی چاہیے, انشاءاللہ خدا مدد فرمائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد.
محمد عجل فرج۔ یہ خطبہ مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ کی ترتیب میں خطبہ نمبر 201 ہے۔ مفتی صاحب کی روح کی بلندی کے لیے تمام علماء کرام جنہوں نے واقعی محنتیں کی ہیں، من جملہ مثلا علامہ ذیشان ندر جوادی صاحب، علامہ علی نقوی معروف منقن صاحب، اور پاکستان میں سید محمد دہلوی صاحب اور مفتی صفدر حسین نجفی صاحب، اور دائرے کے شہداء علامہ عارف حسین حسینی صاحب، بہت سارے لوگ جنہوں نے واقعاً اس سرزمین کے اوپر بر صغیر میں اہل بیت کے نام پر بہت محنتیں کی ہیں، ان سب کے ارواح کی بلندی کے لیے شعراء جنہوں نے کام کیے، محنتیں کی، سب کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ فما ایھا الناس انما الدنیا دار مجاز والآخرۃ دار قرار۔ اے لوگو، یہ دنیا گزرگاہ ہے اور آخرت جائے قرار ہے۔ انما الدنیا، انما استعمال ہوتا ہے ایکسکلوسیولی، صرف یہی، یعنی دنیا کی حقیقت صرف ایک ہے، وہ کیا ہے؟ دار و مجاز ہے، یہ گزرنے کی جگہ ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ہم کہیں سے آئیں، کہیں جا رہے ہیں، یہ لانچ ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر کسی کو یہ جملہ سمجھ میں آ گیا وہ اہل آخرت ہوگا۔ سب سے بڑی مشکل ہم لوگوں کی زندگی میں یہ جملہ سمجھنا، انما الدنیا دار و مجاز، یہ دنیا صرف گزرنے کی ہے۔ البتہ مجاز آپ کو پتہ ہی ہے، مجاز کا ایک معنی حقیقت کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر مثلا کہیں گے یہ چاند ہے، مثلا اگر کوئی چاند کو آسمان میں دیکھے، کیا یہ چاند ہے؟ یہ چاند کی حقیقت ہے، لیکن اگر کسی بچے کو دیکھ کر کہے چاند ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں بھائی مجازن کہا ہے، حقیقت میں تو وہ چاند ہے لیکن اس کو بھی مجازن، جیسے شاعری میں کرتے ہیں۔ تو ایک مجاز کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ امام نے دار و مجاز کے مقابلے میں دار و قرار استعمال کیا ہے تو پھر یہ معنی یہاں نہیں آئے گا، اس کا مطلب وہ جواز والا آئے گا، یعنی گزرنے والا آئے گا۔ تو مجاز کا مطلب وہ کہ حقیقت کے مقابلے میں، اگر اس کے مقابلے میں ہوتا تو امام فرماتے مثلا انما الدنیا دار و مجاز والآخرۃ دار الحقیقہ مثلا، لیکن وہاں دار القرار کا ہے، اس کا مطلب ہے یہ مجاز کا مطلب گزرنے والا ہے۔ تو فرمایا یہ جو دنیا ہے اس کی ایک حقیقت ہے، وہ کیا حقیقت؟ ایکسکلوسیو، ایک حقیقت ہے صرف، یہ گزرگاہ۔ اچھا، اس گزرگاہ کو بتانے کے لیے جو دوسرا ایک اور جملہ استعمال ہوتا ہے وہ روایت میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ کھیتی، مزرعہ، کہ جب زمین کے اوپر آپ کھیتی لگاتے ہیں تو کھیتی زمین ہدف ہوتی ہے یا فصل ہدف ہوتی ہے؟ فصل ہدف ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ ہدف نہیں ہے، فصل کوئی اور ہے، وہ اپنا ہدف بنا۔ تو امام نے فرمایا انما الدنیا ایھا الناس، یہ بہت خوبصورت ایک اور پوائنٹ ہے یہاں پہ۔ امام نے نہیں فرمایا ایھا المسلمون، ایھا المؤمنون، نہیں فرمایا، کہا کیا؟ ایھا الناس، اے انسانوں، اس بات کو سمجھو، تم سب ایک حقیقت میں مشترک ہو۔ کیا؟ تم ایک جگہ پہ ہو جہاں پہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس میں کافر مسلمان میں فرق ہے کیا؟ سب کے لیے ایھا الناس انما الدنیا دار مجاز والآخرۃ دار قرار۔ بہت خوبصورت یہاں پر، خذوا من ممرکم لمقرکم، اپنے گزرنے کی جگہ سے وہ اٹھاؤ جو تمہارے رہنے کی جگہ میں کام ہے۔ یہ کمال، خذوا من ممرکم لمقرکم، یہ ممر ہے صرف گزر، مرور سمجھتے، اردو میں بھی مرور کہتے ہیں گزرنا، تو یہ گزرگاہ ہے، یہاں سے گزرو گے لیکن قرار یہاں نہیں ہے، لیکن قرار کے لیے جو اٹھانا ہے وہ وہاں نہیں ہے، وہ یہاں ہے۔ دار قرار میں کچھ نہیں ملنے والا تمہیں اگر یہاں سے نہیں اٹھایا۔ خذوا من ممرکم لمقرکم، کیا بات ہے۔ خذوا فخذوا، نتیجہ یہ ہے چونکہ دنیا دار مجاز ہے اور آخرت دار مقار ہے، بس نتیجہ یہ ہے کہ خذوا من ممرکم لمقرکم،
اس کے بعد بڑا عجیب ایک اور وَلَا تَحْتِكُوا أَسْتَارَكُمْ عِنْدَ مَنْ يَعْلَمُ أَسْرَارَكُمْ، اس کے سامنے اپنے پردوں کو چاک مت کرو جو تمہارے رازوں کو جانتا ہے۔ اللہ، اس کے سامنے اپنے پردوں کو چاک مت کرو جو تمہارے رازوں کو جانتا ہے۔ کیوں؟ برملا کر دے گا پھر۔ ایک پردہ خدا نے تمہیں دیا ہے، اس کو بھی پتہ ہے تم دار مجاز میں کیا کر رہے ہو، اس کو بھی پتہ ہے تم ممر کے اندر رہ کر کیا حرکتیں کر رہے ہو، تمہارے رازوں کو بھی جانتا ہے، لیکن اس نے سب کچھ جاننے کے باوجود تمہیں پردہ دیا ہوا ہے۔ اب تم حماقت نہ کرو کہ اس کے پردوں کو چاک کرو، اتنا تو خیال کرو۔ معلوم ہے غلطیاں کرو گے، تم یہاں پہ رہتے ہوئے کچھ ایسے کام کرو گے جو تمہیں نہیں کرنے چاہیے، اتنا خدا نے تمہیں چھپا لیا ہے، اتنا تو خیال کرو۔ بہت خوبصورت جملہ ہے واقعہ۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد۔ کلام بہت چھوٹا ہے یہاں پہ، پتہ نہیں یہ کوئی بڑا خطبہ ہوگا جس سے سید رضی نے اتنا سا حصہ نکالا، پتہ نہیں وہ بڑا خطبہ کہاں ہوگا۔ میرا نہیں خیال آیت اللہ جعدی عاملی نے بھی انہوں نے بھی اس کو پورے کو کہیں پہ ذکر کیا، مجھے یاد نہیں آتا۔ جو میں نے کئی دفعہ ان کے لیکچرز میں اس کا ذکر سنا ہے، لیکن پورا خطبہ میں نے کہیں نہیں سنا ان کی زبان سے۔ ممکن ہے ہوگا، مجھے نہیں ملا۔ نہج البلاغہ کی تکمیل کے لیے کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں، نہج البلاغہ کے خطبے میں، چونکہ آپ کو پتہ ہے سید رضی نے ایک خطبے سے کچھ ایکسٹریکٹ کیے ہیں، تو یہ بڑا خطبہ ہوگا جس میں سے سید رضی نے یہ حصہ نکالا ہے۔ تو کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں جنہوں نے ان خطبوں کے باقی حصوں کو جمع کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پھر وہ ایک بہت تحقیقی کام ہے۔ فرمایا میں معذرت چاہتا ہوں، میں اس کی تکرار زیادہ کر رہا ہوں، یعنی پیچھے سے پھر دوبارہ مڑ کے آتا ہوں۔ اللہ جانتا ہے مجھے اس کو پڑھ کے بڑا مزہ آتا ہے، اور میں چاہتا ہوں آپ اس مزے کے اندر شریک ہوں۔ امام کے اس کلام کے اندر جو ایک لطف ہے، ایک گہرائی ہے اس کے اندر، کاش اس کی وہ میں نے عرض کیا اس کی نورانیت ہمیں ٹچ کرے، پھر اس کا علم ہمارے اوپر آئے اور وہ علم ہمارے عمل کے اندر ریفلیکٹ ہو جائے انشاءاللہ۔ ایھا الناس، اے انسانوں، انما الدنیا دار مجاز، دنیا گزرنے کی کتنا عجیب ہے واقعہ، ہم لوگ کس دھوکے میں پھنس گئے۔ درود بھیجیں محمد وآل محمد۔ انما الدنیا دار مجاز والآخرۃ دار قرار فخذوا من ممرکم لمقرکم، تو تم اپنے گزرنے کی جگہ سے اٹھاؤ اس جگہ کے لیے جہاں تم نے رکنا ہے۔ ولا تہتکوا استارکم، اور اپنے پردوں کو چاک مت کرو، عند من یعلم اسرارکم، اس کے سامنے جو تمہارے رازوں کو جانتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جملے میں امام نے قلب کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ میں جتنا اس کے اوپر غور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مشکلات میں سے ایک مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم نے قلب کو نہیں سمجھا، ہم نے قلب کا کام نہیں سمجھا۔ کاش اس کے اوپر ہم بہت محنت کریں کہ قلب کیا ہے اور قلب کا فنکشن کیا ہے۔ اب یا تو یہ کہ میں بالکل ہی غلط سمجھ رہا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ میں غلط نہیں سمجھ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آیت اللہ جعدی عاملی کے کلمات کے اندر بہت زیادہ فالو کیا ہے اس کو، کہ وہ مفسر قرآن کب سے وہ تفسیر کہہ رہے ہیں۔ 84 میں طالب علم بنا تھا، اس وقت وہ مفسر قرآن میں استاد تھے، 84 میں، ابھی تک کہہ رہے ہیں۔ نہیں معلوم 50 سال تو میرے خیال میں ہو گئے ہوں گے ان کو، 36 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں، تو پتہ نہیں کتنے سال سے انہوں نے اپنے کلمات کے اندر قلب کے اوپر بیانات ارشاد فرمائے۔ میں کبھی بیٹھ جاتا تھا ان کی ویب سائٹ وغیرہ سے، ان کی مختلف لیکچرز میں سے نکالتا تھا قلب کے اوپر کیا کہا انہوں نے، تو اوورآل قلب کے اوپر جو ہمیں سمجھ میں آیا ابھی تک وہ آپ کی خدمت میں چند جملوں میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اور پیچھے جہاں مجلس پڑھ کر آ رہا ہوں اس میں بھی کل شاید میں نے کہا تھا، تو ابھی جو سننے والا ہوگا وہ کہے گا اس کے پاس کچھ نہیں رہ گیا، اس کے پاس ایک ہی بات رہ گئی، بار بار وہی بولے جا رہا ہے۔ تو لیکن چونکہ موقع آ گیا ہے، اگلے جملے میں قلب آ رہا ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل
کل آپ کی خدمت میں شاید یاد ہو کہ کل امام کے جملے میں عرض ہوا تھا کہ امام نے فرمایا تھا لوگ اپنی پسند ناپسند کے اوپر ملحق کر دیے جائیں گے. تو فرمایا تھا امام نے کہ ناقہ سمود کو ایک بندے نے آخر کیا تھا لیکن پوری قوم کو عذاب ہوا چونکہ وہ اس کے اوپر راضی ہو گئے تھے. تو ان کے دلوں نے، قلوب نے اس کے اوپر ریئیکشن نہیں دیا، تو ان کے قلب متصل کر دیے گئے اس گناہ گار انسان کے ساتھ جس نے ناقے کو مارا تھا. اچھا، یہ جو قلب ہے یہ ہمارے اندر ایک کیفیت ہے، ایک ہمارے اندر ایک کوالٹی ہے، ہماری ذات کا ایک حصہ ہے جس کے ذریعے سے جو ہمارے عمل سے بنتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہم مختلف حقیقتوں کو حاصل کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر اگر میں نے غلطی کی کوئی، خدا نہ کرے، تو میرے قلب کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑ جائے گا روایت کے مطابق، اور وہ سیاہی اگر بڑھ گئی تو پھر اس دل کے اوپر معرفت کا کوئی امکان نہیں رہے گا. لیکن اگر قلب کے اوپر محنت کی، صاف ستھرا رکھا ہوا ہے، تو اس کے اندر معرفت آئے گی. یہ جو قلب ہے یہ ہمیں اٹیچ کرے گا. مثلا اگر اس قلب میں بہت زیادہ محبت دنیا کے لیے ہے تو یہ بندہ جو صاحب قلب ہے یہ کس کا بندہ کہلائے گا؟ دنیا کا بندہ. صحیح. اچھا، اگر اس کے قلب میں آخرت کے لیے بہت محبت ہے تو یہ جو قلب کا مالک ہے یہ بندہ کہلائے گا آخرت کا بندہ. صحیح ہے. اب جملہ دیکھیے گا، وَأَخْرِجُوا مِنَ الدُّنْيَا قُلُوبَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن تَخْرُجَ مِنْهَا أَبْدَانُكُمْ. اے لوگو، دنیا سے اپنے قلب کو خارج کر دو. دنیا سے اپنے قلب کو خارج کر دو. اچھا، ہم کہتے ہیں کہ اپنے قلب میں سے دنیا نکال دو. مثلا اگر ہم سے کوئی یہ کہتا ہم کیا کہیں گے؟ اپنے قلب میں سے دنیا نکال دو. امام فرما رہے نہیں، دنیا کو، اپنے قلب کو خارج کر دو دنیا سے. یعنی یہ قلب اتنا دور چلا جائے دنیا سے جیسے دنیا سے خارج ہو کے کہیں اور جا چکا ہے. کیوں؟ امام فرمانے اخرجوا من الدنیا قلوبکم من قبل ان تخرج منها ابدانکم. اس سے پہلے کہ تمہارے قلبوں میں سے تمہارے بدن کو نکال دیا جائے. موت آئے گی تو کیا ہوگا؟ قلب علیحدہ ہو جائے گا، بدن علیحدہ ہو جائے گا. پھر تمہارا اختیار قلب پہ رہے گا کیا؟ نہیں. پھر جو قلب تھا وہ میرا تمہارا مقدر ہو گیا. فرمایا اس سے پہلے کہ تمہارے قلوب سے تمہارے بدن کو نکالا جائے تم اپنی دنیا سے اپنے قلب کو نکال دو. دنیا سے قلب کو نکالیں تو کہاں بھیجیں گے اسے؟ آخرت. یہ وہ کام ہے جو کرنے کا ہے. رہیں تو دنیا میں لیکن زندگی گزاریں آخرت. یہ کرنے کا کام، اور یہ بڑا کام ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں. اگر دنیا کے حساب سے ہم سے کوئی پوچھے نا تو امپائر اسٹیٹ بنانا بہت آسان کام ہے. حتیٰ معذرت کے ساتھ مرجع تقلید بننا آسان ہے. یہ کام مشکل ہے. ان سے بھی وہ بھی یہی کہتے ہیں، وہ بھی سب یہی کہتے ہیں. مفسر بننا آسان ہے، سب کرنا آسان ہے. یہ کام مشکل کام. کیا کام؟ میرے اور آپ کے قلوب اس دنیا سے نکلیں، کہیں اور پہنچ جائیں. اور یہ کب ہو؟ مرنے کے بعد تو سب نے جانا ہے. مرنے کے بعد تو کوئی کمال ہی نہیں ہے. مرنے کے بعد تو ہونا ہی ہونا ہے. یہ مرنے سے پہلے کرنا ہے. یہ وہ مطلب سمجھ میں آتا ہے جو روایت فرماتی ہے نا، مرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی اپنے قلوب کو اس دنیا سے نکالو، ان کو اہل آخرت بناؤ. یہ گویا دل، تمہارا جسم تو دنیا میں رہے لیکن تم لوگ خود آخرت میں رہ رہے ہو. یہ بعض لوگوں کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے. دیکھیں آپ نے یہ عرفا وغیرہ کو یہ بعض اوقات نظر نہیں آتے، لگتا ہے جیسے اس دنیا میں رہ ہی نہیں رہے، پتہ نہیں کہاں رہ رہے ہیں. یہ لوگ کہیں تو رہ رہے ہوں گے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مثلا کوئی شخص ساری زندگی روزے رکھے تو بھائی اس کو بھوک نہیں لگتی کیا؟ یا مثلا زندگی بھر مصیبتیں اٹھائے، زندگی بھر مشکلات اٹھائے، تو اس کو جو زندگی میں خوشی چاہیے ہوتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ تو جو خدا کی راہ میں مشکلات اٹھاتا ہے کیا خدا اس کو خوشی سے محروم کر دیتا ہے؟ نہیں. وہ دنیا میں مشکل اٹھا رہا ہوتا ہے لیکن کہیں اور مزے لے رہا ہوتا ہے.
وہ مزے جو ہم خوش نصیب ہوں تو ہمیں آخرت میں جانے پر ملیں گے، وہ اسی دنیا میں بیٹھ کے لے رہا ہوتا ہے. تو رہتے دنیا میں ہیں لیکن زندگی آخرت میں گزارتا ہے. امام نے شاید یہ فرمایا اخرجوا من الدنیا قلوبکم من قبل ان تخرج منها ابدانکم ففیہا اختبرتم ولغیرها خلقتم. تم اس دنیا میں آزمائے جا رہے ہو اور خلق ہوئے ہو کسی اور کے لیے. پھر دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہیں، اس دنیا میں کیا کیے جا رہے ہو؟ آزمائے جا رہے ہو اور خلق ہوئے ہو کسی اور کے لیے. اور یہ وہی جملہ ہے جو کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں ایک اور امام کے فرمان سے، انما خلقتم للآخرہ لا للدنیا وخلقتم للبقاء لا للفنا فکونوا ابناء الآخرہ، آخرت کے فرزند بنو. یہ وہ حقیقت ہے جس کی کوئی مثال کہیں اور نہیں. ان المرء اذا ہلک قول الناس ما ترک وقولت الملائکہ ما قدم. جب کوئی شخص مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا چھوڑا، اور ملائک کہتے ہیں کیا لے کر آیا. للہ آباؤکم، تمہیں تمہارے اجداد کا واسطہ، خدا کا واسطہ. قدموا فقدموا بعضا یکن لکم قرضا ولا تخلفوا کلا فیکون علیکم کلا. خدا تمہارا بھلا کرے، کچھ آگے کے لیے بھیجو تاکہ وہ تمہارے لیے اللہ کے ذمے میں قرض بن جائے. اگر تم آگے بھیجو گے تو کس کو دے رہے ہو؟ اللہ کو. اور اللہ یہ واپس کرے گا یا نہیں کرے گا؟ قسم کھاتا ہے خدا کہ بڑھا بڑھا کے کروں گا، تم لوگ کاؤنٹ نہیں کر سکو گے. وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. اس طرح کا اور وَمَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. تو امام نے آخر میں کیا فرمایا اس خطبے کے اختتام اس کوٹیشن کا یہاں پر فرمایا، جب کوئی شخص مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا چھوڑا، اور ملائک کہتے ہیں کیا لایا. للہ آباؤکم، خدا تمہارا بھلا کرے. فقدموا بعضا یکم لکم قرضا، کچھ آگے بھیج دو. امام کہہ رہے ہیں تم سب کچھ نہیں بھیج پاؤ گے لیکن کچھ آگے بھیج دو تو خدا کے پاس تمہارے لیے قرض رہے گا. ولا تخلفوا کلا، اور سب کا سب پیچھے نہ چھوڑ جاؤ کہ وہ تمہارے لیے بوجھ بن جائے گا. یہ جو بار بار ہم لوگ کہتے ہیں نا اولاد کے لیے بناؤ، اولاد کے لیے بناؤ، اولاد کے لیے چھوڑو، دھوکے کے سوا کچھ نہیں، دھوکے کے سوا کچھ نہیں. بہت زیادہ نہیں چھوڑو، ان کی زندگیاں مشکل میں نہ پڑیں ہماری وجہ سے، ہمارے جانے کی وجہ سے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو مثلا کسی کے لیے بتایا اللہ کے نبی کو کہ فلانی نے یہ کیا کہ اس نے سارا کچھ دے دیا، اب اس کے گھر خالی ہو گیا، اب اس کو کھانے کو بھی نہیں ہے. فرمایا یہ صحیح نہیں کیا، ایسے نہیں کرنا چاہیے. لیکن چھوڑ کے سب کچھ یہیں پہ چلے جائے اولاد کے لیے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اپنا کیا ہوگا پھر؟ کچھ اپنا بھی تو سوچنا ہے کہ بالآخر ہم نے مر کے آگے جانا ہے. اگر ہماری چیزیں وہاں نہیں پہنچی ہوئی تو پھر ہم کہاں جائیں گے پھر؟ تو بھائی آگے بھیجو. امام فرما رہے ہیں کہ تم فقدموا بعضا یکم لکم قرضا، تم کچھ چیزیں آگے بھیج دو تاکہ وہ تمہارے لیے اللہ کے پاس قرض بن جائیں. تو کام سارا یہ. تو یہ مزہ آیا آپ کو ایک خطبہ سننے میں؟ یہ کمال کا خطبہ. اللہم صل علی محمد آل محمد اجل فرج. اللہم صل علی محمد آل محمد اجل فرج. یہ بہت قیمتی کوٹیشن ہے، اس کو ہمیں اپنے ذہنوں کے اندر بیٹھ جانا چاہیے کسی طریقے سے. اور میں بھی رحمان میں کبھی رہتا ہے کبھی نکل جاتا ہے. تو مجھے بعض اوقات ایسا احساس ہونے لگا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہونی چاہیے انسان اپنی زندگی میں کہیں لگا کے رکھ لے تاکہ وہ دماغ سے نہ نکلے. تو وہ جو کل میں نے جملہ عرض کیا تھا وہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے دماغ میں ٹھیک ٹھاک بیٹھ گیا ہے. لیکن یہ جو خطبہ ہے یہ بہت زبردست خطبہ ہے. اور اس میں وہ جو جملہ ہے خذوا من ممرکم لمقرکم، یہ اس کا ٹرسٹ ہے. مین خذوا من ممرکم لمقرکم، یہاں سے اٹھاؤ جو تمہاری گزرگاہ ہے اس جگہ کے لیے جو تمہاری قرارگاہ ہے، اور اٹھانا یہیں سے. پھر بعد میں چانس
نہیں ہے. یہ جو وصیت ناموں میں لکھ کے جاتے ہیں نا، بیٹا یہ کر لینا میرے بعد، اس پہ مت چھوڑو. اس بیچارے کا بھی نہیں پتا وہ کر پائے گا نہیں کر پائے گا، تمہارا بھی نہیں پتا کہ آخری وقت میں تمہارے منہ سے کچھ اور نکل گیا. اصل جو چھوڑ کے جا رہے ہو اس کا بھی نہیں پتا کہ وہ اس دن تک باقی رہے گا بھی نہیں رہے گا. یہ رسک مت لو، کچھ ابھی کر، ابھی کر. زندگیوں کا بھی نہیں پتا کتنی باقی ہے، کیا کس مسئلے میں، کیا پتا رات کا وقت ہے، دن کا وقت، موت تھوڑی کسی کو پتا. تو یہ سب چیزیں جمع کرو نا تو پھر ایک حقیقت سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ یہ ٹائم ہے، کرنے کا وقت. آخری بات، ویسے تو وقت اختتام پر ہے لیکن بس ایک جملہ اچانک ذہن میں آ گیا، میں کہا اس کو بھی مس نہ کروں. وہ یہ کہ اگر بہجت نے ایک جملہ کئی دفعہ ارشاد فرمایا، وہ کہتے تھے کہ جو کام بہت آسانی سے خدا نے کرنے کا وعدہ کر لیا ہے اس کو مشکل میں کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ کہہ رہے تھے ایک کام کا خدا نے آسانی سے وعدہ کر لیا ہے، اب تم جا رہے ہو کوئی مشکل راستہ ڈھونڈ رہے ہو، تو وہ کون سا راستہ ہے جو خدا نے آسانی سے کہہ دیا ہے؟ ان کا نماز. کہنے کہ نماز مقدور ہے، سب کی طاقت میں ہے، اور آسان کام بھی ہے، کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے، اور اس پہ خدا کا وعدہ یقینی ہے. اب تم لوگ پوچھتے ہو، مثلا وہ کہتے تھے کہ مثلا تم لوگ پوچھتے ہو کہ کوئی ہمیں نسخہ بتائیں، کوئی ہمیں راستہ بتائیں، تو کہتے ہیں جو آسان ہے خدا نے قطعاً کہا ہے اس کو تو کرو، تم باقیوں کی بعد میں سوچنا. تو مثلا ابھی فجر کی پڑھنی ہے، ظہر اثر مغرب عشاء پڑھنی ہے، 17 رکعت واجب ہے، اس میں تھوڑی سی ڈھنگ سے پڑھ لو اور توجہ سے پڑھ لو تو اس پہ تو خدا کے وعدے یقینی ہیں، اس کو تو کرو. لمبے لمبے منصوبے بنانے سے کیا فائدہ؟ جو ایک سادہ سا کام ہے وہ نہیں کر رہے، پہلے اس کو کر لو. تو یہ اگر ہم یہی کرنا شروع کرتے ہیں تو پتہ نہیں خدا کیا کیا ہمیں بتانا شروع کر دے گا، سکھانا شروع کر دے گا. الحمدللہ رب العالمین. خدا کا لطف شامل حال نہ ہوتا تو آپ یہاں آ سکتے تھے؟ نہیں آ سکتے. میں آ سکتا تھا؟ کوئی بھی نہیں آ سکتا. اگر خدا نے سید الشہداء کی محبت نہ ڈالی ہوتی دلوں میں، یہاں تک آنا تھا نہیں آنا. اب جب اس نے نواز دیا ہے، سید الشہداء کی محبت، مقدس محبت ڈال دی دلوں کے اندر، محنت کر لو اس کے لیے. میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میں اوپر ڈال رہا ہوں، کیوں نہیں محنت کر. سید الشہداء نے کن حالات میں کیا کیا قربانیاں دے دیں، یہ سکھانے کے لیے کہ تمہیں کرنا کیا. جنگ ہوتی، امام جیت جاتے، پتہ نہیں بہت سارے حقائق پتہ نہیں چلتے. جنگ ہوتی اور بہت ساری تفصیلات نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا ہوتا، ہمیں نہیں پتہ کیا ہوتا. لیکن جنگ ہوئی ان تفصیلات کے ساتھ جو کربلا میں آئی، اور تفصیلات ایسی ہیں کہ انسان کے دل کو لرزا دے کہ یہ کیسے ہو گیا. سید الشہداء جیسے قلب مقدس. اگر چند جملے مصائب کے عرض کروں عزیزان محترم، بس اس کو ایک دو منظر صرف کہنے چاہیے تاکہ انسان سوچے. اب ذرا سوچنا، سید الشہداء جیسا حوض کوثر کا مالک ہے، سید الشہداء جیسی لطیف ہستی جس کے قلب میں محبت کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ گراں قدر فیاض ہستی کہ اس سے کوئی بھی دنیا میں کچھ مانگے یہ دینے میں کمی کبھی نہیں کی. صحیح ہے؟ سید الشہداء جیسی ہستی ہے، قلب محبت سے بھرپور ہے، فیاض اور دینے میں سخی ہیں. مانگنے والا علی اکبر ہے اور ایک گھونٹ پانی مانگ رہا ہے. باپ کی محبت تو کیا ہوگی جو امام کی محبت ہوتی. کوئی باپ تو کیا اپنی اولاد کو چاہتا ہوگا. اور امام حسین علی اکبر کو بیٹا ہونے سے زیادہ شبیہ رسول میں چاہتے تھے. اب ذرا سوچو، حوض کوثر کے مالک ہیں،
پوری دنیا کو سیراب کرتے ہیں. حور کے لشکر میں اگر ایک آدمی پیچھے رہ گیا تھا تو اس کے پاس بھی مشکیزہ لے کے خود امام حسین گئے تھے. اب وہ شبیہ رسول جوان امام حسین کے پاس آیا اور کہہ رہا ہے بابا اگر ایک گھونٹ پانی کر دے. اب سید الشہداء کیا کہیں اپنے بچے کو؟ ان کو پتا ہے میرا علی اکبر واپس جائے گا، اب آئے گا نہیں، آخری دفعہ آیا ہے اس دنیا کے اندر، اب جو آیا ہے تو پانی مانگ رہا ہے. اب سوچو کتنا بڑا امتحان امامت ہوگا. سید الشہداء نے گویا اپنے اوپر صبر کیا اور فرمایا بیٹا علی اکبر جاؤ، تمہارے جانا تمہیں پانی ملا. علی نے یہ تو علی اکبر سے کہہ دیا، علی اصغر سے کیا کہا؟ ارے یہ تو علی اکبر کو کہہ دیا تھا، علی اصغر سے کیا کہا ہوگا؟ اللہ تعالی ألا لعنة الله على القوم الكافر وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلبين. يا كريم